دل نے جب جب بدلے گئے تغمر آیا گئے تب تب میری زبان پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اب عرش پر بیٹھا ہے، ان کے مطابق وہ چاہے تو عرش سے زمین پر بھی آ سکتا ہے. یہ بھی اب ایک مشرکانہ عقیدہ سنیے. اب اس میں اور غیروں کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایشور اور جو خدا ہے وہ یا تو پھول کے کمل کے پھول پہ بیٹھا ہوا ہے یا سانپ پہ بیٹھا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو انسانی اوتار میں روپ میں وہ اوتار لیتا ہے. یہی ذاکر صاحب کا بھی عقیدہ. آئیے ذرا ایک کتاب دکھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز. یہ کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز صفحہ نمبر 24. ڈاکٹر ذاکر کہتے ہیں گاڈ ڈز ناٹ بیکم اے ہیومن بینگ. خدا انسانی شکل میں نہیں آ سکتا. یہ ہیڈنگ ہے. تو آگے لکھتے ہیں سم پیپل آرگیو دیٹ گاڈ کین ڈو ایوری تھنگ. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر کہتے ہیں کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. دین وائی کین ناٹ ہی ٹیک ہیومن فرام. تو کیا خدا انسان بھی بن سکتا ہے؟ کچھ ہندوؤں نے ان سے اعتراض کیا ذاکر صاحب سے. وہ بیان کر رہے ہیں کہ کچھ ہندو لوگ کہتے ہیں، ہندو نہیں لکھا انہوں نے، سم پیپل، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، تو کیا خدا انسان بھی بن کر آ سکتا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کو. If God wishes he can become a human being. خدا چاہے تو وہ قادر ہے کہ انسان بن کر آ جائے. قادر ہے، اس کو قدرت ہے، وہ انسان بن کے آ سکتا ہے. But then he no longer remains God because the qualities of God and human being in many respects are completely incompatible. پھر آگے کہتے ہیں مگر خدا اگر انسانی شکل میں آ جائیں گا تو خدا نہیں رہیں گا. پھر خدا انسان بن کر آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ خدا انسان بن کر آ گیا تو پھر وہ خدا نہیں رہیں گا، کیونکہ انسان اور خدا کی خصوصیات میں بہت تضاد ہے. ابھی اس کا جواب میں ایک ساتھ دوں گا. اب ایک نئی عبارت دکھا رہا ہوں اسی کتاب کی. صفحہ نمبر 25 پر انہوں نے اس بات کو تھوڑا دوسرے انداز میں لکھا. کہتے ہیں مور اف گاڈ ٹیکس ہیومن فرام. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر خدا انسان بن کر آ جائے، دا سیم ہیومن کین ناٹ لیٹر بیکم گاڈ. خدا اگر انسان بن کر زمین پر آ جائے تو دوبارہ انسان سے پھر خدا نہیں بن سکے گا. جہالت پہ جہالت دیکھو. خود کتابوں میں اتنے شرک بھرے پڑے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ رہے ہیں کہ خدا انسان بن سکتا ہے، قادر ہے، مگر ہوگا کیا خدا انسان بن کر آئیں گا تو پھر خدا نہیں رہیں گا، خدا کے منصب سے وہ معزول ہو جائیں گا. پھر کہتے ہیں اگر خدا بن کر آ گیا تو انسان بن کر آ گیا تو انسان بننے کے بعد دوبارہ خدا نہیں بن سکے گا. تو جو خدا انسان بننے پر قدرت رکھتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق، تو آپ کے عقیدے کے مطابق انسان بننے کے بعد خدا بننے پہ قدرت کیوں نہیں ہے؟ وہ کون سا اس پر خدا ہے جس نے یہ قوت اس سے سلب کر لی؟ اس کے جواب ذاکر ناک قیامت تک نہیں دے سکتے. آگے اسی صفحے کے نیچے ایک اور انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی. اسی کتاب کا صفحہ ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنس. آئیے دیکھیں سنیں. وہی کتاب میں دکھا رہا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 25 ہے. آپ اس پہ دیکھیں کیا لکھے. گاڈ کین بی انجسٹ اف ہی. کہتے اگر خدا چاہے نا انصافی کر سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، خدا چاہے تو قادر ہے وہ. But the moment God does injustice, he case of be God. مگر یہ ہے کہ جس وقت بھی وہ ناانصافی کرے گا، جس وقت بھی ظلم کرے گا، وہ خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا. یہ پاگل آدمی نہیں لگتا؟ اب اس کا جواب سن لے. عقیدہ اہل سنت کے نزدیک یہ ہے اللہ کے تعلق سے کہ کچھ چیزیں اللہ کے تحت قدرت باری تعالیٰ ہے جو ممکنات میں آتی ہے، اور کچھ چیزیں محال ہے. یہ ذاکر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں یہ پتہ نہیں ہے ان کو. کچھ چیزیں اللہ کے لیے محال ہے اور کچھ چیزیں ممکن ہے. میں اس کو بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ ممکن کیا چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ایسا کرے، حالانکہ وہ کرتا نہیں ہے، اس کی سنت الہیہ نہیں ہے. جیسے عورت سے بچہ پیدا کرتا ہے، مگر قادر ضرور ہے کہ مرد سے بچہ پیدا کر دے. قادر ہے، ممکن ہے. درخت سے پھل اگاتا ہے، درخت سے پھل نہ اگے بلکہ کیا ہو، انسان کے بچے اگ جائے. آسمان سے بارش برساتا ہے، چاہے تو آسمان سے بارش نہ برسے، زمین سے پانی کے فوارے نکال دے. قادر ہے، قدرت ہے، ممکن ہے. مگر محال کچھ چیزیں کیا ہے، ظلم کرنا اس کے لیے محال ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے. ظلم نہیں کرتا ہو کسی پر.
اسی طرح اللہ رب العزت جھوٹ بولے یہ بھی محال ہے. جتنے عیب ہے عیب اس کے لیے محال ہے. اسی طرح ایسی چیزیں جس کے بارے میں جو توحید پہ ضرب لگاتی ہو وہ بھی اس کے لیے محال ہے. مثلا اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا, اپنی طرح خدا بنانا اس کے لیے محال ہے. اپنا بیٹا پیدا کرنا محال ہے, اپنی بیوی بنانا کسی کو محال ہے, یہ اس کے لیے محال ہے. اب ذاکر نائک کی تعریف کے حساب سے میں معذرت سے کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے میرا یہ عقیدہ نہیں ہے, استغفر اللہ کروڑا استغفر اللہ, مگر ذاکر نائک جیسے بیوقوف سے اگر کوئی یہ سوال کرے نا تو اسی کے جواب میں وہ جواب دے دیں گا. کوئی اگر ہندو کھڑے ہو, کیونکہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ ایشور کبھی کبھی جانوروں کے روپ میں بھی آتا ہے نا, سور کو بھی یہ اپنا معبود مانتے ہیں, بندر کو بھی مانتے ہیں. ہنومان ایک بندر کا اوتار ہے, ان کے وشنو کا ایک اوتار ہنومان کے روپ میں. کوئی ہندو اس سے پوچھے ڈاکٹر صاحب آپ کے خدا ہر چیز پر قادر ہے تو کیا خدا جانور بھی بن سکتا ہے؟ تو یہ بیوقوف کہیں گا بننے پر قادر ہے, کیونکہ اس کی تعریف تو یہی ہے. پھر کہیں گا نہیں لیکن کیا انسان بننے کے, بندر بننے کے بعد, جانور بننے کے بعد وہ دوبارہ وہ نہیں بن پائیں گا, خدا نہیں بن پائیں گا؟ تو معاذ اللہ یہ کتنی بڑی توحید پر ضرب لگیں گی. تو جب تک محال نہ مانا جائے, محال اور ممکن یہ دو عقیدے نہ رکھا جائے تو توحید پر جگہ جگہ ضرب آئے گی.